گناہوں کا 100% اثر انسان کے گھر پہ پڑتا ہے، انسانی جسم پہ پڑتا ہے۔ وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیشہ جھگڑا، نہ بیٹے کی ماں سے بنے گی، نہ بیوی سے بنے گی، نہ بچوں سے بنے گی، نہ باپ سے بنے گی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں سب سے آگے نکل گئے۔ انہیں دنیاوی چیزوں سے محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہو اللہ رب العزت کسی بھی بندے سے سجدے کی توفیق کب چھینتا ہے؟ کسی بھی بندے سے ناراض کب ہوتا ہے؟ جب وہ گناہوں کا بچاؤ کرنے لگتا ہے، جب وہ گناہوں کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اور مجھے فخر ہے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے اور نافرمانی میں، لغزشوں میں، غلطیوں میں ایک نمبر پہ رہتا ہے اور فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کی توفیق چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ سجدہ کرنے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ تو اس لیے گناہوں پہ کبھی فخر نہ کرنا۔ گناہ جو بھی ہو فوراً اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ کے حضور آ کر سجدہ کر کے معافی مانگنا کہ مولا غلطی ہو چکی ہے، گناہ ہو چکا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اب ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ گناہوں کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے؟ میں نے جواب دیا بھائی صرف دنیا پہ نہیں، آخرت پہ بھی پڑتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ انسان اپنا جسم برباد تو کر ہی رہا ہے، شراب پی کر، جوا کھیل کر، یا پھر یہ کہہ لو سگریٹ پی کر اپنے جسم کو برباد کر ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ نے جو جسم دیا ہے اس جسم کا مس یوز کر کے۔ ایک بندہ کہنے لگا، وہ گناہوں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، وہ کہنے لگا میں اپنے جسم کو تکلیف دے رہا ہوں، میں اگر ماسٹربیشن کرتا ہوں، میں اگر مشتنی کرتا ہوں تو میں اپنے جسم کو تکلیف دے رہا ہوں، میں اس شخص سے بہتر ہوں جو زانی ہے، میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بلاత్కాری ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ تو بڑا گنہگار ہے، لیکن آپ بھی کم نہیں ہو، آپ بھی وہی ہو، آپ بھی تو گناہ کر رہے ہو، آپ بھی تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو باز آ جائے، جو کوئی بندہ ایسا گناہ کرتا ہے تو یاد رکھو پہلی نعمت جو اللہ چھینے گا، اپنی محبت اس کے دل سے نکالے گا، یعنی ایمان کو نکال باہر کرے گا، سجدے کی توفیق چھین لے گا، نیکو کاری کی توفیق چھین لے گا، اچھی گفتگو کی توفیق چھین لے گا، پھر اس کے چہرے کو مسخ کر دے گا، پھر اس کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں اللہ رب العزت پیدا کر دے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آئیے ایک بڑا عذاب جو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جنت سے محرومی، اللہ کے دیدار سے محرومی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے گناہوں پہ کبھی فخر نہ کیجیے۔ گناہ ہو گیا ہے فوراً معافی مانگیے۔ گناہوں کا 100% اثر انسان کے گھر پہ پڑتا ہے، انسانی جسم پہ پڑتا ہے۔ وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیشہ جھگڑا، نہ بیٹے کی ماں سے بنے گی، نہ بیوی سے بنے گی، نہ بچوں سے بنے گی، نہ باپ سے بنے گی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں سب سے آگے نکل گئے۔ انہیں دنیاوی چیزوں سے محبت ہے، انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ نے جسم کیوں دیا تھا؟ نیچر کو دیکھنے کے لیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے، ایمان لے کر آتے، اونٹ کو کس طرح بنایا ہے، آسمان کتنا بلند ہے، پہاڑوں کو کس طرح کیل کے مانند گاڑا ہے زمینوں میں، اور زمین کو کس طرح سے بچایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، لیکن ہمیں تو دنیاوی چیزوں نے محبت میں گھیر ڈالا ہے۔ ہم شرابوں میں مگن ہیں، سگریٹ پینے میں، غلط کاموں میں، جوے میں، مٹکے میں۔ ان بری عادتوں نے ہمیں بگاڑ رکھا ہے، اور ہم فخر کیا کر رہے ہیں؟ آج میں نے لاکھ روپے جیتے۔ فخر کیا کر رہے ہیں؟ آج میں نے فلاں گناہ کیا۔ فخر کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نے فلاں کو مارا، فلاں کو پیٹا۔ اگر ایسے اعمال رہے تو اللہ مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا بنا لو گی، دنیا سے مراد کیا ہے؟ پیسہ بنا لو گی، لیکن جسم میں ڈھیروں بیماریاں بھی آ جائے گی۔ جسم اللہ کی مان کر چلتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جسم اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ اگر آپ اس کو برائیوں کی طرف لے کر جاؤ گے تو اللہ حوالے کرے گا آپ کے کہ جا تو اپنی زندگی گزار لے۔
نیکوکاروں کی طرف آؤ گے، نیک زندگی گزارنے کی طرف آؤ گے، یہ جسم فرما بردار ہوگا، آنکھیں فرما بردار ہوگی، ہاتھ پیر فرما بردار ہوگی۔ اللہ نے آنکھیں کیوں دی تھی؟ نیچر دیکھنے کے لیے۔ ہاتھ کیوں دیے تھے؟ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ پیر کیوں دیے تھے؟ تاکہ ان پیروں سے چل کر مسجد آتا، حلال روزی تلاش کرتا، کسی کے کام آتا، کسی کی مدد کرتا۔ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ہم نے ان پیروں کو مسجد کے بجائے شراب خانے کی طرف موڑ دیا، ان ہاتھوں کو غریبوں کی مدد کے بجائے مظلوموں پر اٹھانا اسٹارٹ کر دیا، ان آنکھوں کو قرآن دیکھنے کے بجائے، نیچر دیکھنے کے بجائے غلط ویڈیوز کو غلط کاموں میں دیکھنے کے لیے یوز کیا، صرف کیا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ نے چہرے سے رونق چھین لی، اللہ نے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میں آپ کو سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس سے گناہ نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔